مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی میں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کلام پاک پیش کروں گا، بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب اللہ بنوں گا یا رب، اور کب گناہوں کے مرض سے میں شفا گناہوں کے مرض سے
بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور گر تو ناراض ہوا ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا ہلاکت ہوگی، ہائے مینار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے مینار جہنم میں جلوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے کے بنانے کے دے بنا یا رب، گناہگار سزا یا رب، کرم سے بخش دے کو نہ دے سزا رب، میں کہ تو پلٹ
رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شب براءت یعنی 15 شعبان کی مبارک رات عاشقان رسول نے اجتماع ذکر و نعت میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا، اور سحری کے بعد روزہ رکھنے کی سعادت پائی. اور کیوں نہ رکھتے کہ شعبان المعظم یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ یہ تو ہے ہی مہینہ آقا کا مہینہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو یہی فضیلت بہت بڑی ہے. امیر اہل سنت نے رات مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ آقا سے اس کو نسبت ہے، کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، صرف شعبان کو یہ فضیلت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جو دن کم و بیش آدھا مہینہ باقی ہے تو اس مہینے میں خوب عبادت کرنے، آہوزاری کرنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. رجب جیسے نیکیوں کے بیج کے بونے کا مہینہ ہے، اور جب فصل میں کھیتی میں زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے، ہل وغیرہ چلانے کے بعد اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے. تو شعبان کو تشبیہ دیتے ہیں علماء کرام کہ رجب میں بیج بویا عبادت کا، اور شعبان میں آنسوؤں کے ذریعے خوف خدا میں بہنے والے آنسو، عشق رسول میں رونے والے آنسوؤں کے ذریعے اس میں نیکیوں کی اس کھیتی پر آبیاری کی جائے، آب پاشی کی جائے، پانی ڈالا جائے. اور پھر اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس رمضان کے مہینے میں پھر فصل کاٹی جائے. تو اللہ نصیب کرے. سچی بات ہے بیج تو ہم نے بویا نہیں، اور ابھی تک شعبان کا نصف گزر چکا اور ہم نے اس میں آبیاری بھی نہیں کی. اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، نیکوں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہوگا انشاءاللہ. آبیاری، آنسو بہانے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی، اور فصل کاٹنے کی بھی سعادت ملے گی انشاءاللہ. حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مہینہ درود بھیجنے کا مہینہ ہے. شہر صلاۃ علی النبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں درود کی کثرت کی جاتی ہے. اور کثرت درود پاک کے بھی بے شمار فوائد ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. تو آج ہمیں موقع ملتا ہے، چونکہ عادت نہیں ہوتی، ذہن نہیں ہوتا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم درود نہیں پڑھتے ہیں. ہم کتنا وقت موبائل فون پر باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں. یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہم
ہم اپنی جاب پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم رستے میں بھی تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ تو وہ ہوا کہ ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اس وقت کو اچھے وقت میں گزار لیں، درود میں گزار لیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ خاص کر کے وقت نکالا جائے، اللہ ہمیں نصیب کرے. تو درود یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس مہینے میں درود کی کثرت کی جاتی ہے. اس مہینے میں، آقا کے مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ تو کثرت سے درود کی بھی فضیلت سماعت فرمائی آپ نے. یوں تو جتنا درود پاک پڑھیں کم ہے. امیر اہل سنت نے ایک مدنی نام عطا فرمایا کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے متعلق. تو نیت کریں، حدیث شریف ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی. نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھیں گے، خاص کر کے 313 مرتبہ تو درود پاک روزانہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. کہیے انشاءاللہ. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، درود و سلام کی. تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ افطار کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ دعا افطار بھی ہوگی. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ مل جل کر یہاں عالمی مدنی مرکز میں جو موجود ہیں وہ دعا کریں گے. جو مدنی چینل پہ ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں وہ بھی دعا میں شریک ہوں گے. اس سے پہلے کچھ مدنی پھول نیکی کی دعوت کی نیت سے پیش کرتا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دل جوئی، کسی کا دل خوش کرنا، کسی کی غم خاری کرنا، غم گساری کرنا، دل جوئی کرنا، یہ سب ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ ہیں. ان سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے ہمدردی کرنا، انہیں خوشی پہنچانا، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنا. الحمدللہ ہمارے دین میں دل جوئی کی بڑی اہمیت ہے. محل فتنہ سے بچتے ہوئے جائز طریقے سے مسلمان مرد کا مسلمان مردوں، اپنی محرمات اور بچوں کی امی کی، اسی طرح مسلمان عورت کا مسلمان عورتوں، اپنے محارم اور بچوں کے ابو کی دل جوئی کرنا بڑے اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے. تو ایسا کرنے سے جہاں آخرت اچھی ہوگی وہیں معاشرے میں بھی محبت بھری بہترین فضا قائم ہوگی. تو دوسروں کی دل جوئی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. ایک اور مقام پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے. ایک اور بھی مجھے اسی طرح کا ارشاد عالی یاد آ گیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مغفرت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے. تو ظاہر ہے جس کو کھانا کھلائیں گے اس کا دل خوش ہوگا، اس کی دل جوئی ہوگی. تو اسی طرح دل جوئی کے بارے میں، کسی کے دل کو خوش کرنے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سر مؤمنا فقد سر اللہ تعالی، یعنی جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. ایک اور مقام پر
حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج میں تیرا دل بہلا کر تیری پریشانی دور کر دوں گا. میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا. میں نکیرین کے جوابات میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا. میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا. رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل جوئی کرنا اور دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ پاک اپنے بندے کو مشکلات سے بچانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. آئیے دل جوئی سے متعلق بزرگوں کے اقوال بھی سنتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے. 100 سال کی تو آج کل عمر بھی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے کتنے لاکھوں لاکھ روپے خرچہ بھی ہو جائے، شاید کروڑوں روپے خرچہ ہو جائے جو 100 حج کرے. اور پھر اس کے لیے ہمت، صحت بھی چاہیے، قوت بھی چاہیے. تو ان اللہ کی رحمت سے ان 100 حج کا ثواب اس کو ملتا ہے جو کسی مسلمان کے دل کو خوش کرتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کی ہوگی. حضرت سیدنا محول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو شخص کسی کی دل جوئی کرتے ہوئے فوت ہوا وہ شہید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل جوئی کے آپ نے فضائل سنے. جس طرح دل جوئی کے فضائل ہیں، اس کی برکتیں، اسی طرح دل توڑنے کے بھی نقصانات ہیں، اس کی وعیدیں بھی ہیں. تو بہرحال ہمارے بزرگان دین دل جوئی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. حضرت غزالی زمان، راضی دوران حضرت سیدنا علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی دل جوئی کے عادی تھے. آپ زبردست عالم دین اور اللہ کے ولی تھے. آپ صحیح معنوں اور اخلاق نبوی کا عملی نمونہ تھے. غریب پروری، رحم دلی، ہمدردی، خیرخواہی اور مہربانی سمیت کئی عمدہ اوصاف میں اپنی مثال آپ تھے. ایک مثال سماعت فرمائیے. چنانچہ ایک بار ایک صاحب نے اپنے بھانجے کی شادی میں کاظمی شاہ صاحب کو مدعو کیا، انوائٹ کیا اور نکاح پڑھانے کی درخواست کی. آپ نے قبول فرما لی. نکاح کے لیے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت طے کیا گیا. بارات آنے میں دیر ہو گئی. وہ صاحب مغرب کے بعد آپ کو لینے پہنچے تو آپ نے فرمایا حاجی صاحب آپ نے تو عصر کے بعد نکاح کا فرمایا تھا، اب تو مغرب بھی ہو چکی ہے، اب میرے پوتے کا عقیقہ ہے اور مہمان آئے ہوئے ہیں. ان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی عالیجہ کچھ دیر کے لیے آپ کرم فرما دیں، اگرچہ دیر ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ابھی چلتا ہوں. تو آپ نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے. صاحبزادوں سے عرض کی کہ ابا جان کپڑے تبدیل فرما لیں. آپ نے فرمایا ابھی آ جاتا ہوں. آپ نے اطمینان سے نکاح پڑھایا، طویل دعا مانگی. ان صاحب کا بیان ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلدی واپس جانا تھا، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس کے باوجود اتنا وقت عطا فرمایا کہ ہم سب کے دل خوش ہو گئے. تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے، ان احادیث سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی دل جوئی کریں، مسلمانوں کا دل خوش کریں. ہمیں موقع ملتا ہے. ہمارے کتنے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست احباب اور دیگر جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اب جیسے آج ہی کئی مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر میں جن کا روزہ ہوگا، افطار میں مختلف قسم کے پھل فروٹ اور مختلف قسم کے کھانے سجائے بیٹھے ہوں گے دسترخوان پر. اس میں سے تھوڑا سا کم خرچ کر کے ہم کسی ایسے کے گھر میں جہاں روزہ رکھا گیا ہوگا،
وہاں بھی افطار کا اہتمام ہوگا، لیکن جیسا ہمارے دسترخوان پر افطار کا اہتمام کیا گیا، کیا ہم کسی اور کے گھر پہ جہاں پر افطار کا اہتمام ایسا نہیں تھا کر سکتے تھے نا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ تو ایک مثال ہے، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے تو کسی کے گھر میں راشن تک ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے، جیسی مہنگائی چل رہی ہے۔ ہم مہنگائی کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کم از کم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ غریبوں کو اون کریں، ان کی مدد کریں، ان کی کفالت کریں۔ تو صرف کفالت مالی ذریعے سے ہی دل خوش تو نہیں ہوتا نا۔ روایت میں ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، تیرے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ مسکراہٹ سے بھی ہم دل خوش کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی کو گھور کے دیکھیں تو اس کا دل دکھ جائے، اس کی دل آزاری ہو جائے، تو اسی طرح ہم مسکرا کر اچھے اخلاق کے ذریعے، روایت میں حدیث شریف ہے غالباً کہ تم لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان کے دل خوش کرو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے مجھے بھی اور ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، اس بات کی توفیق مل جائے، ہمارا یہ ذہن بن جائے، ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم جس طرح اگر لوگوں کا دل نہیں دکھا سکتے، دل خوش نہیں کر سکتے، تو ان کا دل بھی نہ دکھائیں، لیکن کم از کم دل خوش کرنے والے ہی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں ہمیں لوگوں کا دل خوش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، شب برات ہم نے پائی، لیکن ہم نے شب برات کا حق ادا نہیں کیا، اس بات کا اعتراف ہے۔ ہمیں یہ مبارک دن بھی ملا، بلکہ یہ مبارک مہینہ بھی ہمیں میسر ہوا، لیکن ہم نا قدرے جوں کہ تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، نیکوں کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرما دے یا اللہ۔ جن کی بخشش ہوئی، جن کو اس رات میں جہنم سے چھٹکارا ملا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں پر کرم فرما دے یا اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہمیں دل جوئی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ تجھے واسطہ ماہ شعبان کا مولا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الہ العالمین، آقا کے اس مہینے کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں عالمی مدنی مرکز میں موجود تمام عاشقان رسول توجہ فرمائیں، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر خیر خائی کا بھی اہتمام ہے، تو یہاں شریک ہوئیے گا اور لنگر رضویہ